5 तारीख से ऑनवर्ड एक प्यारा सा मासूम सा सुलझा हुआ चेहरा आपकी नज़र में बहुत गुजर रहा होगा, और जो ना सिर्फ बहुत बारोब, बहुत एक मासूम सा, बहुत महज़्ज़ब सा, प्लस एक रिस्पॉन्सिबल, और एक वो डॉक्टर जो वेल रिप्यूट डॉक्टर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर GHQ की, डॉक्टर वर्दा की। जी हाँ, आप सब ने भी ये वीडियो देखी होंगी, आप सब ने भी इस वाक़े को सुना होगा, देखा होगा। डिफरेंट उनके प्रोग्राम उसमें हो रहे हैं कि जी लाइक पहले कहा गया कि वो मिसप्लेस हो गई, देन आफ्टर RN न्यूज़ के जी उनका मर्डर हो गया। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट करूँगी। एक हफ़्ता पहले मैंने ट्रेनिंग करवाई मेडिकल जो फ्यूचर डॉक्टर्स, और मैंने ये पॉइंट वहाँ पे उनको बताया प्रॉपर, उनको इस बात पे कहा कि हमारे यहाँ पर जो ये इंसिडेंट होती है, अगर आप लोगों के अटेंडेंस को फॉलो किया जाता है या आप लोगों को थोड़ा सा चेक पॉइंट होता है, तो वो आप लोगों के लिए हिफाजत के लिए होता है कि जब बच्चे वहाँ से जाते हैं तो ऑफ कोर्स, या यंग डॉक्टर्स वहाँ से अपनी ड्यूटी से ऑफ करके जाते हैं, तो घर में लोगों को पता हो, घर में फैमिलीज़ को पता हो कि वो कहाँ जा रहे हैं, कितनी देर के लिए जा रहे हैं, कहाँ जाना है, फर्दर क्या एक्टिविटी उनकी है। मैं यहाँ पर छोटा सा एक वाक़ये से स्टार्ट करती हूँ। मुझे याद पड़ता है कि आई थिंक सो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 2 और 3 में भी 3 क्लास की बात ही होगी, या शायद उससे भी छोटी एज। आई रिमेंबर कि एक दफ़ा मुझे मेरी क्लास फेलोज़ अपने साथ घर ले आई कि लाइक ठीक है हम तुम्हें ड्रॉप कर देते हैं, अदरवाइज़ मामा मुझे लेने आती। मैं उनके साथ आने को तैयार हो गई, और जब मैं आई तो वो बीच में मीनवाइल एक और क्लास फेलो के घर चली गई, क्योंकि उनमें से एक लड़की बहुत शौक सी, और उसने कहा ठीक है हम यहाँ पर दरमियान में उसके घर से होके चलते हैं। शायद हार्डली मेरे हाथ से इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो कोई हाफ एन आवर, या शायद मे बी कोई 5 मिनट और उससे ऊपर हुए होंगे हाफ एन आवर से। तो मामा ऑफ कोर्स स्कूल में, और फिर उसके बाद उन्होंने तो वो पूछा किया, तो वहाँ पे उस लड़की के, तो उस वक़्त जो मामा ने मुझे डांटा, मुझे उनकी डांट अभी भी आज भी याद है। और ये मैं ज़िक्र इस बात से इसलिए कर रही हूँ कि जब हम लाइक बहुत सारी चीज़ें शायद पेरेंट्स से शेयरिंग नहीं कर पाते, तो वो हमारे लिए नुकसान का बायस बनती हैं। मामा आई, मामा ने इतना गुस्सा और परेशान, आई मीन मुझे अपनी मदर का वो फेस आज भी याद है। और वो डांट कह लें, वो उनकी नाराज़गी कह लें, वो मुझ पे इतना इम्पेक्ट हुई ये बात कि यहाँ तक कि मुझे ये याद है कि मैं मामा की लास्ट मोमेंट तक भी, मैंने ऑफिस में अगर ट्रेनिंग ऊपर वाली बिल्डिंग में करवानी है फ्लोर में, तो मैं उनको इन्फॉर्म करती थी कि मामा मैं ऊपर जा रही हूँ, मामा मैं इस वक्त CFO के रूम में जा रही हूँ, मामा मैं इस वक्त फ़लाँ के रूम में जा रही हूँ, मामा मैंने नहीं आज ये सारा दिन मेरी एक्टिविटी होगी। शी नोज़ ईच एंड एवरीथिंग। और इस बात ने मुझे बहुत सारी जगहों पे बहुत महफूज रखा। यहाँ मैं बात करती हूँ और बहुत कहते हैं ना मजबूत होके बात करनी पड़ रही है कि आज एक ऐसा वाक़या जिससे हमें एतमाद, इंसानियत और दुनिया की हकीकतों का सबक मिलता है। गुज़श्ता दिनों एक नौजवान डॉक्टर वर्दा, जो एबटाबाद के DHQ हॉस्पिटल में काम करती थी, और ये हॉस्पिटल में कोई आम नहीं, अच्छा खासा जो आर्मी के अंडर हॉस्पिटल, और वहाँ की एक डॉक्टर के साथ कोई ऐसा वाक़या करे तो रोंगटे खड़े होते हैं कि बाहर के लोग कितने ज़ालिम हैं। अचानक गायब हो गई। ये वाक़या हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम किस पर एतमाद कर सकते हैं, और क्यों कभी कभी करीबी लोग भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। और जो खतरनाक साबित होता है ना, वो आपके करीब नहीं होता, वो आपका अपना नहीं होता, वो कहीं ना कहीं मुफाद ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसको मौका नहीं मिलता। जब उसको मौका मिलता है तो वो मौका हाथ से जाने नहीं देता। डॉक्टर वर्दा ने अपने 67 तोले सोना, जो उनका गोल्ड था, अपनी दोस्त रिदा के पास रखे ताकि बैरून मुल्क जाने के लिए माली इंतजाम किए जा सके।
لیکن افسوس ریزا نے جس پر اعتماد کیا، لیکن افسوس یہاں پہ تھوڑا سا ایک اور سوال آتا ہے کہ ڈاکٹر وردہ نے 67 تولے سونا جو ان کو اپنے ہسبینڈ کے پاس جانے کے لیے رکھوانا پڑا یا انہوں نے اس سے ہیلپ لی، تو انہوں نے وہ ہیلپ اپنی کسی فیملی ممبر، اپنے پیرنٹس، اپنے اور کسی پرسن سے کیوں نہ لی، کسی بہن بھائی، کیا اس معصوم سی زندگی کے ساتھ زندگی میں بھی کیا کچھ تلخ حقیقتیں تھیں؟ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اس پہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن افسوس رضا نے جس پر ڈاکٹر وردہ کو سب سے زیادہ اعتماد تھا، جو اس کی بچپن کی دوست، اسی نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا، اور نہ صرف دھوکہ، نہ صرف وہ گولڈ بلکہ اس کی زندگی بھی چھین لی، اور وہ معصوم زندگی کے جو وہ بہت سارے لوگوں کی زندگیاں بچا رہی تھی۔ یہ واقعہ 4 دسمبر 2025 کی CCTV فوٹیج سے سامنے آیا۔ وہ فوٹیج میں آپ کو لگاؤں گی، اور جس میں ڈاکٹر وردہ بیٹھ رہی ہیں، جس میں ڈاکٹر وردہ اپنی دوست کے ساتھ ایک گاڑی میں بیٹھ کر ہاسپٹل سے نکلتی ہیں، مگر وہ گھر واپس نہیں پہنچتی۔ بعد میں یہ معلوم ہوا کہ انہیں کسی نامعلوم جگہ پر قتل کر کے دفن بھی کر دیا گیا ہے، کہ نہ صرف ان کو وہاں سے لے کے جایا گیا، اور جب وہ نکلی وہاں سے ان کا فون، واٹس ایپ سب کچھ چل رہا تھا، بٹ کچھ گھنٹوں میں، اور یہ ساری ایکٹیویٹی ان کے غائب ہونے سے لے کے ان کے قتل تک کی جو ایکٹیویٹی کا ٹائم ڈیوریشن بتایا جا رہا ہے، وہ اپروکسیمیٹلی ناٹ مور دین 1 hour۔ اب یہاں پر جو ہمیں ایک نصیحت آتی ہے کہ ہمیں ینگ بچوں کے لیے بھی میں بہت سارے میسیج دیتی ہوں۔ مجھے ایک اور چیز بتانے میں آپ لوگوں کو اس لیے بتانا چاہتی ہوں، اس لیے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی بیٹیوں کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی بہنوں کی حفاظت کرے۔ آپ اپنی بیٹیوں کو یہ سکھائیں کہ ہر شخص پر اندھا اعتماد کرنا چھوڑ دیں۔ ہر شخص اعتماد کرنے کے قابل نہیں ہوتا، حتیٰ کہ وہ قریبی دوست ہی کیوں نہ ہو۔ مالی یا قیمتی چیزوں کے معاملے میں احتیاط ضروری ہے، چاہے یہ دوست یا رشتہ داری ہی کیوں نہ ہو۔ دنیا میں کوئی بھی رشتہ والدین، بہن بھائی، شوہر یا بیوی سے بڑھ کر نہیں ہوتا، لیکن اعتماد کا زہر کبھی کبھی قریبی تعلقات بھی چھپا ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی رشتہ، یہ ہمیشہ آپ یاد رکھیں، والدین سے بڑھ کر تو نہیں ہوتا۔ والدین آپ کے دشمن نہیں ہو سکتے، آپ اپنے والدین سے ہر بات ضرور شیئر کریں۔ آپ کے بہن بھائی آف کورس چاہے شراکت داری کا کہتے ہیں شریکے کا رشتہ، بٹ اگین آپ کے اپنے بہن بھائی آپ کو اتنا شدید نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ شوہر یا بیوی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا، لیکن اعتماد کا زہر کبھی کبھی قریبی تعلقات میں بھی چھپا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں اس بیچاری کو کیا مشکل تھی، کیا تکلیف، کیا ذہن میں بات تھی کہ اس نے وہ ہیلپ اپنی اس دوست سے مانگی جس نے اس کی زندگی ہی لے لی۔ یہاں پر بہت ساری نوجوان لڑکیوں کے لیے، ینگ جو ورکنگ وومن ہیں، ان کے لیے بھی بہت اہم میسیج ہیں۔ کبھی بھی اپنی حفاظت اور مالی معاملات میں صرف اعتماد پر بھروسہ نہ کریں۔ یعنی کہ آپ اپنی کولیگس کو، اگر ان ڈاکٹر وردہ کی زندگی میں کوئی مشکل تھی، کوئی پرابلم تھی، جو انہوں نے اس دوست کو بتائیں اور اس دوست نے اس کا فائدہ اٹھایا اور اس کا نہ صرف زیور، لالچ، بلکہ اس کی زندگی بھی لے لی۔ ضروری ہے کہ اہم چیزیں محفوظ جگہ پر رکھیں، جیسے بینک، محفوظ لاکر، یا پھر آپ اپنے پیرنٹس سے بات کر سکتے ہیں۔ دوستوں کے انتخاب میں ہوشیاری اور سمجھداری ضروری ہے۔ کچھ دوست آپ کے بننے کی کوشش کرتے ہیں، میں ایسے لوگوں کو دوست نہیں کہتی، میں ایسے لوگوں کو کہتی ہوں کہ وہ آستین کا سانپ ہوتے ہیں، وہ موقع ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کی ایموشنز کو، آپ کی بہت ٹچی آپ کی جو ایموشنز آپ کی ہوتی ہیں، وہ ان کو نوٹ کر کے، ان کو بیس بنا کے وہ آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ واقعہ ایک تلخ حقیقت ہے، لیکن یہ ہمیں یہ بھی سبق دیتا ہے کہ زندگی میں ہوشیاری، احتیاط اور سمجھداری کے بغیر اعتماد خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ آپ چیک کریں کہ کیا وہ اعتماد کے قابل بھی ہے، کیا وہ اس قابل بھی ہے۔ یعنی کہ میرے ایک بات بہت کانفیڈنٹ سے آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں کہ یہ نہیں کہ لڑکی ہے تو لڑکی پہ اعتماد کرے گی تو لڑکی دھوکہ نہیں دے گی۔ اٹس ناٹ ٹرو۔
موسٹ پرابلی اگر کوئی نقصان لڑکی کو پہنچتا ہے تو وہ بیس اس لڑکی کی آگے سے کوئی لڑکی کوئی عورت ذات ہی ہوتی ہے۔ اپنی حفاظت، اپنی قیمتی احساسوں، اپنے فیصلوں میں ہوشیار رہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پولیس اگر سونا بھی نکال لیتی ہے، سب کچھ کر لیتی ہے، کیا ڈاکٹر وردہ کے جو معصوم دو چھوٹے چھوٹے بچے ان کو ماں مل پائے گی؟ کیا ہاسپٹل کو جہاں پہ وہ ایک ڈیوٹی پرفارم کر رہی تھی اور ایک ویل ریپیوٹیڈ رسپانسبل ڈاکٹر کنسیڈر ہوتی تھی، کیا وہاں پر وہ ڈاکٹر واپس آ جائے گی؟ ان کے جو پیشنٹ بہت سارے جو ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہو چکے تھے، جو ڈاکٹر وردہ سے کمفرٹ ہو چکے تھے، کیا وہ ڈاکٹر وردہ جیسی ڈاکٹر پالیں گے؟ اگین، کیا ڈاکٹر وردہ اٹ سیلف واپس آ سکتی ہے؟ کیا اس بندی کو سر عام سزا نہیں دینی چاہیے جو دوست کے نام پہ دبا بنی اور جس نے اتنی غلط حرکت، اتنا غلط اقدام اٹھایا؟ کیا ہمارے معاشرے کے لوگ بہت زیادہ بے دھڑک اور کچھ زیادہ ہم لوگ کہتے ہیں نا، ہم نے کہا کہ جی نیا پاکستان، تو ہم نے یہ پاکستان بنانے کے لیے کر لیے کہ ہر کوئی بلا جواز کوئی بھی ریزن کچھ بھی اس کے دماغ میں آتا ہے اور وہ کسی کی جان ہی لے لیتے ہیں۔ کم از کم پرانے لوگوں میں یہ تو احترام تھا کہ ٹھیک ہے، غصہ، نفرت کچھ بھی ہو، لیکن اتنی تباہ کاری نہیں تھی، اتنی اپنا یہ نہیں نظر آتا تھا کہ صرف میں ہوں اور باقی اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر وردہ کی آگے کی منزلیں آسان کرے، اور اللہ تعالیٰ باقی سب بیٹیوں کی، سب بہنوں کی اور سب ان عورتوں کی حفاظت کریں، اور اللہ تعالیٰ سب کو ہمت دیں کہ وہ صحیح فیصلے کر سکیں، اپنے آپ کو بچا کے چلیں، کسی پہ اعتماد مت کریں۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے اور ہم اس دنیا میں سمجھنے سے قاصر ہیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ کس نے کیا ہول پہنا ہوا ہے۔ وہ سہیلی کا نقاب لے کر، سہیلی کا اس نے کور لگا کر، اور اس نے کیا کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔